بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم تفضیل اضرابو کو یضربو سے بناتے ہیں یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ علامت اسم تفضیل کی لائی گئی، عین کلمے کو فتح دیا، تنوین تمکن علامت اسمیت کو اس کے آخر میں لائے لیکن مقدر کیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین لفظاً نہیں آتی۔ یہ جملے بولتا رہنا سنتے کو نہ بھی کہ پیانا جب لوڑ پہنچے پھر سمجھ کو نہیں آتے جی۔ تو ازرابو بن گیا، ازرابانے کو ازرابو سے بناتے ہیں، الف علامت تثنیہ، نون مکسورہ عوض ضمہ یا تنوین مقدرہ یا ہر دو کے جو کہ واحد میں تھا، ازرابو کے آخر میں لائے، ما قبل الف کو فتح دیا، ازرابانے ہو گیا، ازرابونا کو ازرابو سے بناتے ہیں۔ واو ساکنہ علامت جمع مذکر سالم اور نون مفتوحہ ضمہ کے عوض یا تنوین مقدرہ یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں تھے، ازرابو کے آخر میں لائے، ما قبل واو کو ضمہ دیا، ازرابونا ہو گیا۔ ازاربو کو ازرابو سے بناتے ہیں، حرف اول و ثانی کو فتح دیا، حرف اول و ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع تکسیر کی لائے، وہ حرف جو ما بعد الف علامت جمع تکسیر کیا اس کو کسرہ دیا تو ازاربو ہو گیا۔ ازیربن کو ازرابو سے بناتے ہیں، حرف اول کو ضمہ دیا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے، وہ حرف جو ما بعد یا کے ہوا اس کو کسرہ دیا، تنوین مقدرہ کو زیر کر دیا کیونکہ یہ منصرف ہے تو ازیربن بن گیا۔ زربا کو ازرابو سے بناتے ہیں، حمزہ کو حذف کر کے فا کلمہ کو ضمہ عین کلمہ کو ساکن کیا، بعد الف مقصورہ علامت تانیث اس کے آخر میں لائے، ما قبل اس کو الف کے ما قبل کو فتح دیا تو زربا بن گیا۔ ٹل ایتھے وے زربا یانے کو زربا سے بناتے ہیں، الف مقصورہ کو ایک کاف نہ لکھے ہے نا ہونا کتنا چاہیے قوف نل، الف مقصورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کر کے اے جڑا الف زربا دے اینو جڑا یا مفتوحہ نال بدلیا ہے ان دا قانون اگوں آ رہا ہے، سمجھ آؤندی پئی جی؟ الف یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کر بعد میں الف علامت تثنیہ اور نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دو کے جو کہ واحد میں تھا مقدر تھا اس کو آخر میں لائے تو زربا سے زربا یانے، زربا یاتن کو زربا سے بناتے ہیں، الف مکسورہ کو یا مفتوحہ سے بدل کرتے ہیں، الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم اس کے آخر میں لائے، الف کے ما قبل کو فتح دیا، تنوین مقدرہ کو ظاہر کیا تو زربا یاتن بن گیا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ جو زربا سے تثنیہ زربا یانے، زربا سے جمع مؤنث سالم زربا یاتن، الف مکسورہ یا سے بدلا ہے کہ کوئی نہیں، کون؟ یا سے، اس کا اب قانون پڑھو۔ او کیا قانون ہے بھی ایک قانون جی، الف مکسورہ کا قانون کیا نام ہے اس کا؟ اب کچھ قانون کے نام بکھرے کونے کے دوسرے قانون کے بکھرے بکھرے نام ہیں جی۔ الف مکسورہ تریجا بدلوا تھی ہوئے یا اصلی جے نہیں اضافہ کیتا ویندا، وقت بنا کرنے تسنیہ آتے جمع مؤنث سالم دے اس نال او مفتوحہ دے بدل کرتے ہیں وجوبن، آتے غیر مفعول نو یا نال آتے ممدودہ اصلی نو ثابت کرتے ہیں، آتے تانیث دے نال او مفتوحہ دے بدل کرتے ہیں وجوبن، آتے وچ غیر انہاں دے ہر دو وجہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں ہر الف مکسورہ تو لے کے اے مکسورہ دا قانون ہے، او تھلے لکھیا ہے آتے ممدودہ اصلی نو لکھیا ہے، اتھوں آخر تک الف ممدودہ دا قانون ہے تے پہلیاں تین لینا الف مکسورہ دا قانون ہے، گل سمجھی کہ نہیں؟ پہلیاں
پھر سمجھ آئیے؟ اچھا وہ ساری گل پڑھ دیں، پہلے ذرا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں تاکہ قانون سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے، یہاں الف ممدودہ سے مراد حمزہ، حمزے سے پہلے الف، جو الف ہوتا ہے نا اس کو اصل میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن اتھے اس قانون چ مراد وہ حمزہ ہے۔ حمزہ آخر میں اور ما قبل الف ہو تو اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پر مد آتی ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مراد ممدودہ سے وہ جو الف کے بعد وہ مراد۔ اب سمجھیں کہ وہ اسم مفرد جس کے آخر میں الف مکسورہ ہے یا الف ممدودہ ہے، کیا مطلب ممدودہ ہے؟ حمزہ ہے، کیا ہے؟ اس اسم مفرد کا جب تثنیہ بنانا ہے یا جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو اس الف مکسورہ الف ممدودہ کو کبھی واو سے بدل دیتے ہیں، کبھی یا سے بدل دیتے ہیں، کبھی اس کو باقی رکھتے ہیں۔ کبھی تین صورتیں ہیں۔ اس کی تفصیل واو سے کہاں بدلتا ہے، یا سے کہاں بدلتا ہے، سلامت کہاں رہتا ہے، وہ تفصیل پڑھنی ہے جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اسم ذرا کھڑا تک پھر اگلی گلا سری آسان ہو جان۔ وہ اسم مفرد جس کے آخر میں کیا ہے، وہ حمزہ ممدودہ ہے نا، اس اسم کی کا جب کیا بنائیں گے، یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے، جمع مذکر سالم نہیں بنتی اس کی، تو اس الف کو یا سے بدل دیں گے، بدلتے ہیں یا واو سے بدلتے ہیں یا سلامت رکھتے ہیں۔ تین صورتیں ہوتی ہیں، تفصیل آپ پڑھنی ہے کہ کہاں واو سے بدلے گا اور کہاں ایسا۔ بس اندر عبارت سن لو۔ ہر الف مکسورہ تری جا، ان دے تری دے اتے، تری جا دے اتے نشان لا کے نکی جی قید لکھ چھڑو، وچ اسم دے، وچ اسم دے، فعلاں دی گل نہیں اسماں دی گل ہے، وچ اسم دے۔ ہر الف مکسورہ تری جا وچ اسم دے، بدل وا تھی ہووے یا اصلی، جے نہیں امالہ کیتا ویندا، وقت بنا کرنے تسنیہ آتے جمع مؤنث سالم دے، اس نو نال واو مفتوحہ دے، بدل کریندے ہیں وجوبن آتے غیر اس دے نو یا نال۔ یہ ادا قانون ہے، سمجھی گل؟ یہ سمجھیے اگلا پھر یہ تو پنجابی آ گئے نہیں کوئی ایک باری۔ ہر الف مکسورہ وچ اسم دے تری جا بدل وا تھی ہووے یا اصلی، جے نہیں بدل وا تھی ہوئے، بدل وا نہیں، بدل وا تھی ہووے یا اصلی، ہاں جے نہیں امالہ کیتا ویندا، وقت بنا کرنے تسنیہ آتے جمع مؤنث سالم دے، مؤنث سالم دے، اس نو نال واو مفتوحہ دے بدل کرے دے ہیں وجوبن، آتے غیر اس دے نو یا نال۔ یہ آ گیا مقصورہ دا قانون، اگے وے ممدودہ دا۔ یہ مطلب قانون آگے آ رہے ہیں، پہلے قانون کے اندر چند ایک لفظ ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ فارسی والا قانون سن لے، وہی بیان ہی اس پنجابی کی فارسی۔ ہر الف مقصورہ جو کہ واقعہ ہو کتھے اسم میں، تیسری جگہ بدل واو سے ہو یا اصلی کہ امالہ نہ کیا گیا ہو، وقت بنا کرنے تثنیہ اور جمع مؤنث سالم کے اس الف کو، الف مکسورہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے، ان کے غیر کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ گل سمجھیے؟ یہ پہلی شک آ گئی ممدودہ۔ پھر آگے شرح نظر آ رہی ہے ایک لائن تو بعد کی، بس ہاتھ کھولو نا، کمال ہے۔ اچھا پھر دھیان کرو، پہلے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں، اس میں چند ایک لفظ آگے، الف مکسورہ کون ہوتا ہے تے الف ممدودہ کون ہوتا ہے؟ الف
الف مکسورہ کون ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. جواب: الف لازم ہو، اسم میں ہو، دوسری جگہ سوائے دوم جا دوسری جگہ میں نہ ہو. یہاں الف مکسورہ سے یہ مراد ہے کہ الف مکسورہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ لازم ہو. کیا ہو؟ یعنی ویسے نال نہ لگا ہوئے، پکا پکا نال لگا ہوئے. اسم میں ہو، دوسری جگہ نہ ہو، دوسری جگہ نہ ہو. جیسے عصا رہا، الف مکسورہ ہے، کتنی جگہ ہے؟ تو یہ اسم نے. عصا میں نے ڈنڈا، ترہا میں نے چکی. اچھا، الف لازم کی قید لگائی ہے. اگر الف لازم نہیں ہے، عارضی ہے، تو اس کو نہیں بدلائیں گے. جس طرح زیدن پر جب وقف کریں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ الف تو ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے، یہ وقف میں پیدا ہوا ہے، ہر وقت تو نہیں ہے. زیدن پڑھیں گے تو نہیں ہوگا جی، لہذا اس پر قانون جاری نہیں کریں گے. بدار اسم آگے کے لکھا ہے، ان پڑھنا ہے. بدار اسم سوم جا گفتن، بدار اسم سوم جان بناؤ. بدار اسم سوم جا گفتن. ہم نے یہی کہا نا کہ اسم میں کہاں ہو، جو پیچھے پڑھا ہے جی، سوم جا گفتن. اعتراض ہوا ما اور لا کے الف سے، کیونکہ یہ حرف میں ہیں. کس میں ہیں؟ اور دوسری جگہ ہے. یہ الف مکسورہ کا بیان کیا ہے کہ الف مکسورہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہاں ہو اور لازم ہو اور کس میں ہو. اس کے یہ قانون ہے، سمجھائیے. ایک اچھا جی، ممدودہ کون ہوتا ہے؟ ممدودہ حمزہ ہو کلمے کے آخر میں، اس سے پہلے الف زیادہ ہو. کیا ہو؟ حمزہ ہو. کلمے کے آخر میں اس سے پہلے الف زیادہ ہو. جیسے کسا ان تے رضا ان، کلمے کے آخر میں حمزہ ہے، اس سے پہلے کیونکہ وزن ہے فعال تے فعال، الف کیا ہے؟ تو یہ الف ممدودہ ہے. یہ جو حمزہ ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ تو آگے تعریف. اب ایک سوال جواب. اگر کوئی شخص سوال کرے کہ الف مکسورہ کو مکسورہ کیوں کہتے ہو، ہم جواب دیں گے مکسوراتن اسم مفعول کا صیغہ ہے، مشتق ہے قصرن سے. قصر کا لغوی معنی ہے بند کرنا، اور یہ الف بھی پڑھنے کے وقت چھوٹا سا ہوتا ہے. الف کھڑی زبر کہ او ہے بس نکال جائے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ ممدودہ کو ممدودہ کیوں کہتے ہیں، تو جواب دیں گے کہ ممدودہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ممدودہ تو مشتق ہے مد، مد کا معنی کھینچنا. تو یہ الف بھی پڑھنے کے وقت کس ان ردا ان کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ممدودہ کہتے ہیں. غلط سمجھے جی. اگر کوئی شخص سوال کناد این الف نہیں این حمزہ لکھو تھے، این حمزہ اصل ہے گل جی پکونے والی لکھے این الف کٹ دو است اگے این را الف چراغ ہوئی، این را حمزہ نہیں این را الف چراغ ہوئی، الٹ ہو گیا نا. الف کی تھان تے حمزہ لکھنا سی، حمزہ تھا الف لکھنا سی. سمجھا گئی بات؟ ایک پچھوں ویخ، یہ جڑا کسا ان میں حمزہ ہے نا، ردا ان میں حمزہ، اس کو الف ممدودہ کہہ رہے ہیں. اس پر سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ حمزہ ہے، اس کو الف کیوں کہتے ہیں؟ نام کی رکھے حمزے کا؟ نہیں الف نال لانا، الف تو ہے ہی نہیں ہے. ایک الف تو وہ ہوتا ہے جس پر حرکت اکو ننگا، تو اس پر تو یہ تو حمزہ ہے. الف اس کو الف کیوں کہتے ہیں؟ سمجھائیے. تو جواب یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر
حمزے پر الف کا لفظ بولا جاتا ہے. ہوتا حمزہ ہے لیکن اس پر پہلے تیز دیکھو ساری اپنی لغت پنجابی دی انج ڈنڈا ہوئے نا جی اصل کا نام کی رکھا ہے تے جن انج شیر طرح منہ کھولا ہے انہیں کی نام رکھا ہے. یہ ساری لغت ہے. جیڑی اصلی لغت ہے وہ وے لو آ ڈنڈا جڑا ہے آ ڈنڈا وہ تو نکا جا میں نشان ہوں اتنے. اس ڈنڈے دے اتنے زبر ہوئے تھلے زہر ہوئے اتنے پیش ہوئے یا جزم ہوئے یہ حمزہ ہوتا ہے. یہ کی ہوں جی اس ڈنڈے دے اتوں تھلوں ہر شے چک لو تو ہونے کا نام کی ہے اے گل ہے اصل ہے جی سمجھائیے جی. اچھا جی ہوں سمجھو اس کو الف کیوں کہتے ہیں. تو بہت ساری جگہوں میں حمزے پر الف کا لفظ بولا جاتا ہے. جواب یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں میں آگے بہت ساری مثلا یہ ال میں جو ال میں جو شروع میں حمزہ ہے کہ الف ہے لیکن بولتے ہیں الف لام تعریف کا. کیا بولتے ہیں ایشا بس. اسی طرح آگے قانون آئے گا کہ یہ جو الف زبر آ ہوتا ہے نا الف زبر آ یہ کیا ہوتا ہے. اس کو آگے بیان کریں گے کہ الف دو قسم ہوتا ہے الف وصلی اور الف قطعی. الف وصلی آگے بیان کریں گے. حالانکہ ہوتا کیا ہے تو اکثر جگہوں میں حمزہ الف کا لفظ بولا جاتا ہے اس لیے یہاں بھی الف بول دیا ہے. کیا الف مکسورات الف مراد کیا ہے یہاں نہ کہ پہلا کہ سا ان میں کاریوں کے نزدیک ممدودہ وہ الف ہے. یہاں کیا مراد ہے رضا ان میں کون مراد ہے اے پکانا ہے مہربانی فرمانی حمزہ جڑا حمزہ ایتھے ای مراد ہے. ویسے ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد کیونکہ اس کی وجہ سے الف پر کیا آتی ہے اولئک. پورے قرآن پاک جتھے بھی مد آئی ہے نا اکثر طور تے الف ہے تو بعد حمزہ ہے جی. اکثر ہے جی پڑھ کے دیکھو جی اکثر. تو بات سمجھیے ختم ہو گئی. ایک لفظ اس قانون میں آیا جے نہیں امالہ کیتا ویندا. کی لفظ ہے امالہ کے ہوندا جی یہ پہلے سمجھ لئیے پھر قانون پڑھتے ہیں. امالہ تکرار نے دو لینا لکھیاں جی وہ عبارت ایک ہی ہے. امالے کا لغوی معنی ہے میلان کردن چیزیں را از یک جہت بسوئے جہت دیگر. اسے کہ نہیں لو ایک شے کو جھکانا اپنے محل سے دوسری شے کی طرف یہ جو جھکاؤ ہوتا ہے نا جھکاؤ اس کو کیا کہتے ہیں امالہ. اے سریے کھڑا ہے کہ ادھروں سریا موڑے ادھروں موڑ کے چلا گیا پھر تار بدھی ہے جی. یہ جی ایک شے نو چکانا ہے نا دوسری شے بھل ان کا نام کی ہے لغوی معنی ہے لغوی امالے دا جی. اسی سے آپ کا میلان ادھر ہو گیا ہے جی یہ سمجھائی کسی وقت جھکاؤ ہونا جی. اچھا جی یہ تو اس کا لغوی معنی ہے. بدار اصطلاح ہے کاریوں کی اصطلاح میں امالہ کس کو کہتے ہیں اسی عبارت کے کوئی نہیں. بدار اصطلاح بو دادن فتح بسوئے کسرا. فتح کو نہ فتح پڑھنا نہ پورا کسرا پڑھنا درمیان میں کر کے پڑھنا اس کو امالہ کہتے ہیں. فتح کو یعنی نہ زبر پوری پڑھی جائے نہ درمیان میں ایک چیز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں یہ امالہ ہے حرکت کا. اور بوئے دادن الف بسوئے یا الف کو نہ پورا الف پڑھنا نہ پوری یا بنا کے پڑھنا الف اور یا کے درمیان کر کے الف کو پڑھنا ایک یہ صورت ہوتی ہے امالے کی جی. تو امالہ دو طرح ہوتا ہے فتح اور کسرہ کے درمیان کر کے حرکت کو پڑھنا اور الف کو الف اور یا کے درمیان کر کے پڑھنا.
یہ ہے امالہ کاریوں کی لغت میں. کیا ہے؟ کیا؟ فتح زبر کو نہ پوری زبر پڑھنا، نہ پوری زبر پڑھنا، اور زیر کو نہ پوری زیر نہ زیر کو نہ زبر. ایسے مالا فتح کا ہے. زبر کو نہ پوری زبر پڑھنا نہ پوری زیر پڑھنا، زبر کو نہ زبر پڑھنا نہ زیر پڑھنا، درمیان میں پڑھنا. درمیان میں پڑھنا. اور الف کو نہ الف پورا پڑھنا اور نہ الف کو پوری یا بنانا بلکہ درمیان میں پڑھنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کی مثال دیکھیں جی. میں تو بیٹا نجم القرہ کو نہیں بیچ کو فخر القرہ ہوا تو بولیا جی. مثلا کتاب، کون؟ کتاب. یہ جو ہے نا تا پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے. اس کو ایک تو یہ ہے نا کتاب، کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس زبر کو زیر بنا دے، الف کو یا بنا دے، کتیب. یہ دو علیحدہ ہوگا نا. کون؟ اب ان کے درمیان میں ہے کتیب. کیا ہے؟ یہ امالہ ہے جی. کتاب اور کتیب کے درمیان کیا؟ یہ امالہ ہے جی. حساب، حسیب، ان کے درمیان اس کو پڑھنا کیا؟ یہ امالہ ہے. یہ بسم اللہ مجریہا لکھی تھلے کھڑی زہر ہوں ہے، پڑھی تھا کیویں میں؟ مجریہا. والضحا تے والضحی، اس کے درمیان پڑھنا کیا ہے؟ تو یہ ہے امالہ. یہ کیا ہے؟ امالہ آ گیا. گل مک گئی، سمجھیا؟ اب ایک فائدہ یہ ہے کہ حرفوں میں سے صرف تین حرف ہیں جن میں امالہ ہوتا ہے جی. کلام عرب میں حرفوں میں سے یعنی ہیں حرف، امالہ ان میں ہوتا ہے. بلا تے یا تے لا. کون؟ ان کو بلے یہ لے پڑھتے ہیں. سمجھائیے؟ لا یضربو، لے یضربو. دوجا بندہ ان کو نہیں پتہ لگتا ہے عربی کی بولی تھی. یہ قانون پڑھے ہون نا جی تو پھر پتہ ہوتا ہے جی. تو ہوں تو کچھ آئے تو کہتے ہیں اب تو جدید عربی آ گئی ہے. پڑھے جو کوئی شاید نہیں جی، جدید کی ہوئی جی. تو لا یا بلا ان میں امالہ ہوتا ہے. کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو اصلی حالت ہے نا. بلی تے بلا کے درمیان، تے یا تے ہی کے درمیان، تے لا تے لی کے درمیان، لے بلے. حرف ہوں تو حرفوں میں صرف ان تین میں امالہ ہے. اور اسم چونکہ دو قسم ہے، مبنی اور مرب. کون؟ اسم مبنی صرف یہ تین ہیں جن میں امالہ ہے. باقی امالہ فعلوں میں، اسم مرب میں وہ تو ہے ہی ہے. یہ صرف جو مخصوص بیان ہو سکتے تھے وہ کر رہے ہیں کہ حرفوں میں سے امالہ صرف ان تین میں ہوتا ہے، کسی اور میں. اور اسم مبنی میں سے صرف ان تین میں امالہ ہے. متا یہ بھی اسم ہے، انا یہ بھی اسم ہے، ذا یہ بھی اسم ہے. یہ تینوں اسم ہے. کون؟ ذا. کل سمجھیے کون کون؟ یہ پڑھے نہیں اسماء ظروف آئے سن کہ نہیں؟ اسم غیر متمکن بعض جڑی پسی اسماء ظروف دی انہیں جائے سن کہ نہیں؟ آئے سن. تو ان تینوں میں اسم مبنی میں سے صرف یہ تین ہے جن میں امالہ ہوتا ہے. باقی میں متی تے متا کے درمیان کیا؟ تے انی تے انا کے درمیان، زی تے زا کے درمیان، متے انے تے دے، یہ امالہ ہے. ان کے علاوہ حرف تو ختم ہو گئے، اسم مبنی بھی. باقی کون رہے گا؟ اسم مرب اور فعل مضارع. ان میں امالہ ہوتا ہے، ان کی تفصیل ہے، وہ جہاں جہاں کاری کرتے ہیں جی. بات سمجھیے؟
باقی قانون آپ نے پڑھ لے. یہ تو صرف گن کر بتایا کہ اسم مبنی کے صرف یہ 3 اسم ہیں جن میں اور حرفوں میں سے صرف یہ باقی فعل مضارع معرب ہے، اسم معرب، ان میں امالہ ہوتا ہے. تو لیکن اس کا طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ امالہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فتح اور کسرے کے درمیان، الف اور یا کے درمیان پڑھنا. مثلا کتاب کو والضحیٰ کو، اے مطلب ہے جی. اما در اما لا نیست، ایک لفظ ہے اما لا. کون؟ جب اکٹھا ہوتا ہے تو وہ تو کبھی شروع کر رہے کتابیں بھی چلے گا آگے جی. اما لا جب اکٹھا ہو تو اس میں امالہ نہیں ہوتا. جب لا اکیلا ہو تو امالہ ہوتا ہے. اما لا میں جب اکٹھا ہو تو پھر امالہ نہیں ہوتا. پھر ہوتا ہے جی. یہ چند ایک اصطلاحیں آ گئی ہیں کہ بھئی الف مکسورہ کون ہے، الف ممدودہ کون ہے، ان کو مکسورہ کیوں کہتے ہیں، ممدودہ کیوں کہتے ہیں، پھر ہے حمزہ اس کو الف کیوں کہا ہے. اس کے بعد امالہ کا لغوی معنی تو اصطلاحی معنی، پھر بے امالہ مبنی اسم کس میں اور حرف کون سے جن میں امالہ ہے. بات سمجھی ہے کہ نہیں؟ اب قانون کی طرف تشریف لائیں. اچھا جی دھیان کریں جی، قانون جو پہلا حصہ پڑا ہے جی، قانون کی پہلی شق شروع الف مکسورہ کی پہلے شرطیں دیکھیں جی. الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو، اسم میں ہو. کیا ہے؟ الف مکسورہ ہو، اسم میں ہو، تیسری جگہ ہو. اور بدل از واو باشد، بدل واو سے بدلہ ہوا ہو. کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ الف مکسورہ ہو، 4 شرطیں ہو گئی. کتنی بھائی؟ کیڑی کیڑیاں؟ یہ الف جس اسم میں ہے، یہ الف اس اسم کا جب تثنیہ بنائیں گے، یہ الف یہ 4 شرطوں والا الف جس اسم مفرد میں ہے، جس اس اسم مفرد کا جب تثنیہ بنائیں یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس الف مکسورہ کو واو کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. ہاں جی بیان کرو جی. یہ پہلی شک ہے. الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو، اسم میں ہو اور واو سے بدلا ہوا ہو. اس الف مکسورہ کی جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں نہ یہ الف مکسورہ جس اسم میں ہے، الف دیکھیے پڑھنے کا لے دیکھو. الف مکسورہ جس اسم میں ہے، اسم مفرد میں ہے، اس اسم مفرد کی جب جمع تثنیہ بنائیں گے اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو واو سے بدل کرنا واجب ہے. بات سمجھی؟ یہ ایک صورت آ گئی ہے پہلی. او دیکھو پنجابی والا قانون دیکھ. جلدی بھی کرنا یار تم کو رکھی تیرے نال. ہر الف مکسورہ تری جا وچ اسم دے بدل وات ہی ہووے، اینو تھلے لے جا. وقت بنا کرنے تثنیہ تے جمع مؤنث سالم دے اس نو نال واو مفتوحہ تے بدل کریں دے ہیں وجوبن. عاشق آ گئی وچوں کیڑی بڑا پڑھ کر. ہر الف مکسورہ تری جا وچ اسم دے بدل وات ہی ہووے، وقت بنا کرنے تثنیہ تے جمع مؤنث سالم دے اس نو نال واو مفتوحہ دے بدل کریں دے ہیں وجوبن. مثال آ گئی ہے. ہن اور رہ گئی یا اصلی جے نہیں امالہ کیتا ویندا. ہن او پڑھنا ہے. اگو دیکھ کتاب شرط. یا اصلی کہ الف مکسورہ ہو، اسم میں ہو، تیسری جگہ ہو، لیکن واو سے بدلا ہوا نہیں ہے، اصلی ہے. واو سے پھر شرط یہ ہے کہ اس الف کا امالہ نہ ہوتا ہو. اس الف کا وہ پیچھے پڑھے امالہ کیا ہونا ہے جی. الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو، اسم میں ہو،
لیکن واؤ سے نہیں بدلا ہوا بلکہ کیا ہے بدلا ہوا تو وہ آ گیا یہ دی شکا پہ رل جاندے نے مہربانی فرمانی تا انہوں ٹکڑے کر کے پڑھ لیں کلا کلا بھی سمجھ آوے جی الف مقصورہ ہے اسم میں ہے تیسری جگہ ہے اور اصلی ہے کیا ہے پہلا تھا واؤ والا اس میں کوئی شرط نہیں مالے کی اصلی ہے تو پانچویں شرط اس میں یہ ہے کہ امالہ نہ کیا جاتا ہو امالہ تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ یہ الف مقصورہ جس اسم میں ہے کون سا الف مقصورہ جو اسم میں ہے تیسری جگہ ہے اور اصلی ہے اور اس کا امالہ نہیں کیا جاتا یہ الف مقصورہ جس اسم میں ہے اس کا بھی جب تثنیہ بنائیں یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس کو بھی واو مفتوحہ سے بدل کرنا واجب ہے کیا ہے الف مقصورہ اسم میں ہو تیسری جگہ ہو اور اصلی ہو واو سے بدلا ہوا نہ ہو اس الف مقصورہ شرط یہ ہے کہ اس کا امالہ اس کا امالہ نہ کیا گیا ہو اس میں امالہ نہ ہوتا ہو اس میں امالہ نہ ہوتا ہو شابہ تو جب اس اسم کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مقصورہ کو بھی واو مفتوحہ سے بدلیں گے بدل کرنا واجب ہے ٹل سارا وجوب تے جواز تے ہوندا ہے جی قانون وجوب بھی ہے کہ جواز ہے ہاں بھائی صاحب اے دوسری شک آ گئی اس دی اب اس کی مطابقی مثال دیکھیں اور عبارت دیکھو اور یا اصلی کہ امالہ نہ کیا جاتا ہو یعنی اصلی کا مطلب ہے یعنی بدل کسی چیز سے نہ ہو تیسری جگہ ہو باقی سب شرطیں ہوں تو اس کو بھی بوقت بنا کرنے تثنیہ جمع مؤنث سالم کے واو مفتوحہ سے بدل کرنا واجب ہے اب اس کی مثال اس کی ابھی آپ نے پڑھا ہے بیٹا جی حرفوں میں سے کون سے حرف ہیں جن میں امالہ ہوتا ہے کسی اور میں امالہ الہ حرف جا رہا ہے کہ کوئی نہیں پڑھے جی حروف جارہ پڑھے نہیں کی الہ کہ کوئی نہیں الہ کی یہ حرف اس امالہ ہوں ہے کہ نہیں دسیا نے بھی امالہ صرف 3 حرف ہیں جی باقی کسی حرف ہے امالہ کوئی نہیں جی مولوی عابد دا جڑا پہلا پتر جمنا ہے اوندا نام رکھنا ہے الہ کی نام رکھنا ہے الہ الہ جب نام رکھیں گے اب کیا بن جائے گا حرف رہے گا قسم بن جائے گا لیکن امالہ اس میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ اصل تو حرف ہے اب الہ جب یہ مولوی عابد کے پتر کا تو کیا بن گیا اسم بن گیا اب اسم بننے کے بعد اس میں دیکھیں یہ الہ میں الف مقصورہ ہے تیسری جگہ ہے اسم میں ہے اصلی ہے کہ واو سے بدلا ہوا ہے اصلی ہے اس میں امالہ ہوتا ہے ساری شرطیں پائی گئی ان دے پتر دا بناؤ تثنیہ تے نالے بناؤ جمع مؤنث سالم تے کیویں بنے گی الہوان الہوین تے یا مؤنث سالم الہواتن لے موج بن گئی ہے پورا ٹبر بن گئے بغیر بیوی تو ہاں بشابہ الف مقصورہ ہو تیسری جگہ ہو اسم میں ہو لیکن اصلی ہو واو سے بدلا ہوا نہ ہو ہاں جی اور مالا نہ ہو اس اسم کی جب تثنیہ اور مؤنث جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مقصورہ کو واو مفتوحہ سے بدل کرنا واجب ہے شاباش جیسے ہے الہ جب الہ اس کو کسی کا نام رکھے کسی کا کیونکہ حرف ہو تو پھر تثنیہ جمع نہیں بنتا تثنیہ جمع ہونا کس کی نشانی ہے کمال ہے یار ہر سے بڑی بات بلائے میں نے جیسے الہ جب کسی کا نام ہو جیسے الہ جب کسی کا نام ہو جب اس کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مقصورہ کو واو مفتوحہ سے بدل کرنا واجب ہے جیسے کہ کس الہ الہ نہیں بنے گا نا کھڑی زبر تو بن گئی وہ الہوان الہوان غلط ہے کی بنے گا کیونکہ الف تو واو بن گئی نا الہوان الہوین الہواتن کیوں بنے گا دیکھو دھیان نال پھر ایک باری ہوں ویکو نا پنجابی والا قانون کر پھر ویکو یا اصلی یا وہ پچھلا نال لانا ہے ہر الف مقصورہ تری جا اصلی اے نال لانا ہے ہر الف مقصورہ وچ اسم دے اصلی پہلا سی وچ اسم دے بدل بات ہی ہوئے ہن کی نال لانا ہے
اصلی جے نہیں امالہ کیتا ویندا تے حکم اس دا بھی یہ وقت بنا کرنے تسنیات جمع مؤنث سالم دے اس نو نال وا مفتوحہ دے بدل کریندے ہیں وجوبن. گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ ہن دیکھو دنوں او عبارت یا اصلی کہ امالہ نہ کیا جاتا ہو یعنی بدل کسی چیز سے نہ ہو. تیسری جگہ ہو اس کو بوقت بنا کردن تسنیہ و جمع مؤنث سالم بوا مفتوحہ بدل کردن واجب. چون الا حالت علمیت میں یعنی کسی دا کی کرو یہ الف مکسورہ ہے، تیسری جگہ ہے، اسم میں ہے، اس میں امالہ نہیں کیا گیا. جس وقت تسنیہ جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کریں گے. الاوان الاوین الاواتن بن گیا. کوئی پلے پئی کہ کوئی نہ؟ سوال یہ ہے کہ الہ کے بارے میں یہ کیوں کہا ہے کہ جب حالت علمیت کی ہو؟ کیا کہ مطلقاً کہتے ہیں جیسے الہ، یہ کیوں قید لگائی ہے کہ حالت علمیت میں؟ تو اس کا جواب ہے کہ الہ سونیوں حرف ہے اور حرف تثنیہ جمع نہیں ہوتے. جس وقت کسی کا علم بن جائے گا اس وقت یہ اسم ہو جائے گا اور اسم کا تثنیہ جمع آتا ہے. اس لیے قید لگائیے کہ یہ کیا ہو. سمجھے پہ ہوں کی سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو الہ ہے یہ اس کے ساتھ یہ کیوں قید لگائیے؟ یہ کیوں قید لگائی ہے کہ اسم ہو؟ ہاں. تو جواب یہ ہے کہ الہ حرف ہے، اصل میں حرف ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ اسم کی قید. اگر اس کو حرف رہنے دیں تو حرف کا تو تسنیہ اور جمع نہیں بنتی، کیونکہ یہ تو اسم کی ہوتی ہے. اس لیے پہلے اس کو کسی کا نام رکھیں گے پھر اس کا تثنیہ اور جمع بنائیں گے، پھر اس کا جمع بنائیں گے. یہ بیٹا جی آ گیا کتوں تک؟ وجوبن تک. پہلی شک دیکھو نا ایک باری. ہر الف مکسورہ تریجا وچ اسم دے بدل وات ہی ہوئے. ایک شکے ہر الف مکسورہ تریجا وچ اسم دے اصلی جے نہیں مالا کیتا ویندا. دو صورتاں نے کہ کوئی نہیں؟ دونوں دا حکم ایک ہی ہے کی وقت بس. اس الف مکسورہ وچ تیسری صورت آئے آتے غیر اس دے نو یا نال آتے اگے ممدودہ شروع ہونے. گل سمجھیے یہ تو سویرے پڑھاں گے. پلے پئی کہ نہیں؟ اے پہلی شک دی اجے ایک شے رہندی ہے کیڑی؟ آتے. اجے صرف اینی گل پڑھیے کہ دو صورتاں الف مکسورہ ہو بس تیسری جگہ. آگے دو صورتیں ہیں واو سے بدلا ہوا ہے یا اصلی ہے. الف مکسورہ ہے، اسم میں ہے، تیسری جگہ ہے. آگے دو صورتیں کیا؟ اگر واو سے بدلا ہوا ہے تو پھر کوئی شرط نہیں ہے. پھر اس اسم کی جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو کیا کر دیں گے؟ الف. اگر اصلی ہے تو پھر یہ بھی شرط ہے کہ اس میں امالہ نہ کیا جاتا ہو. اگر امالہ کیا جاتا ہو تو وہ آگے آئے گا، امالہ نہ کیا جاتا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے. بات سمجھیے؟ تو الف مکسورہ دو صورتوں میں اس کا حکم آ گیا. ایک صورت کیا کہ وہ واو سے بدلا ہوا، دوسری صورت کہ اصلی ہے لیکن امالہ نہیں ہوتا. لیکن ہیں دونوں کہاں؟ تیسری جگہ ہیں اسم میں. حکم کیا ہے دونوں کا؟ ایشا بس ہے. معنی غیر ایس کہ اول گفتہ شد الف مکسورہ سوم جا باشد احتراز آمد کہ سوم جا نہ باشد خواہ چہارم جا باشد خواہ پنجم جا باشد خواہ ششم جا باشد خواہ از برائے تانیس یا الحاق باشد خواہ بدل از واو باشد خواہ بدل از یا باشد. ای الف مکسورہ بوقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم و یا مفتوحہ بدل کردن واجب بس. او دیکھو او پیچھے فارسی والا قانون جی غیر این ہاں را بیا بدل کنند وجوبن لکھے. ان کے غیر کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوبن.
اب ان کا غیر کون ہے؟ ان کے غیر ہیں دو، جی ایک اگلے پاسے تے ایک پچھلے پاسے. جی اگلے پاسے میں بھی تینہ تو اگاں نکل جائے، پچھلے پاسے میں بھی تینہ تو کٹ جائے، وہ دو میں بیان کرنے نے. بات سمجھیے؟ جی تو غیر کا معنی یہ ہے کہ پہلے ہم نے کہا ہے الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو. جی. کیا ہو؟ تیسری جگہ ہو. احتراز ہوا تیسری، یہ پہلا احتراز ہے. تیسری جگہ نہ ہو، آگے چلا جائے. خواہ چوتھی جگہ ہو، خواہ پانچویں جگہ ہو، خواہ چھٹی جگہ ہو. اب جب چوتھی پانچویں چھٹی جگہ ہو تو اب آگے عام ہے وہ الف مکسورہ تانیث کے لیے ہو، الحاق کے لیے ہو، وہ واو سے بدلا ہوا ہو، خواہ یا سے بدلا ہوا ہو نگا ویلے. سمجھی بات؟ تو اس الف مکسورہ کو اس اسم کا جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے، واو سے نہیں بدلیں گے. آنکھو جی معنی غیر کا یہ ہے کہ پہلے کا ان کے غیر کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. غیر کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ پہلے مطلب ایک صورت ہے بھی اگاں نکل جائے، ایک پیچھا آ جائے. پہلے اگاں والی. جی پہلے کہا تھا الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو. احتراز ہوا کہ تیسری جگہ نہ ہو، آگے چلا جائے. جی آگے چلا جائے، خواہ چوتھی جگہ آ جائے، خواہ پانچویں جگہ، خواہ چھٹی جگہ. پھر جب چوتھی پانچویں چھٹی ہے نا تو یہ الف مکسورہ تانیث کا ہو، تانیث کے واسطے ہو یا الحاق کے واسطے ہو، خواہ واو سے بدلا ہوا ہو یا سے، کوئی بھی صورت ہو. اس الف مکسورہ کی یہ الف مکسورہ جس اسم میں ہے جب اس کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدلنا یہ واجب ہے. سمجھی بات؟ ان معنی کر لو پھر کو مثالاں پڑھیا جائے. معنی غیر کا یہ ہے، سمجھے پہ ہو؟ معنی غیر کا یہ ہے. چلو جی او کو تھلو پھر ہونے ایک باری وہ غیر آئین استو کے چل کے دو غیر نے توجہ کریں جی. معنی غیر کا یہ ہے کہ پہلے کہا ہے ابھی شروع الف مکسورہ تیسری جگہ ہو، احتراز آیا کہ تیسری جگہ نہ ہو، خواہ چوتھی جگہ ہو، خواہ پانچویں جگہ ہو، خواہ چھٹی جگہ ہو، خواہ تانیث کے واسطے ہو یا الحاق کے واسطے ہو. آگے مثال آ رہی ہے. تو الحاق کا معنی یہ بتایا تھا کہ کلام عرب میں بڑی وسعت ہے. بعض دفعہ چھوٹے حرف کے ساتھ اضافہ کر کے اس کو ہم وزن بنایا جاتا ہے بڑے کا. تو یہ جو اضافہ کر کے بڑے کا ہم وزن بنایا جاتا ہے شکل میں تو اس کو کہتے ہیں الحاق. چھوٹے نو وڈے نہ لاحق کرنا. رباعی میں حروف اصلی 4 ہوتے ہیں، ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں. تو ثلاثی میں ایک حرف کا اضافہ کر کے اس کو برابر کرنا رباعی کے. تو یہ جو رباعی کے برابر کیا ہے نا ایک حرف کا اضافہ کر کے، اضافہ کرنا اس کو کہتے ہیں الحاق. جس میں اضافہ کر کے ملایا گیا اس کو کہتے ہیں ملحق. جن دے ہم وزن کیتا گیا ان دا نام ہے ملحق بے. اس کے ساتھ لاحق کیا گیا، اس کو لاحق کیا گیا اور اضافہ کر کے ملانے کا نام ہے الحاق. الحاق ہو گیا وہ کام
جس کو برابر کیا گیا ہے وہ ہے ملحق، لاحق کیا گیا. جس کے ساتھ لاحق کیا گیا اس کی عربی بنی کیا؟ ملحق. تو الحاق، ملحق، ملحق بے، الحاق ملحق، ملحق بے. اچھا جی، یا الحاق ہو، چلو جی آپ کو کس کے واسطے، یا چلو جی خا تانیث کے واسطے، تانیث کے واسطے، یا الحاق کے واسطے ہو، یا الحاق کے واسطے ہو، خا بدل واو سے ہو، خا بدل واو سے ہو، خا بدل یا سے ہو. خا بدل یا سے ہو. اس الف مکسورہ کو اس الف مکسورہ کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. معنی غیر کا یہ ہے، جی معنی غیر کا یہ ہے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو. احتراز آیا کہ تیسری جگہ نہ ہو، خواہ چوتھی جگہ ہو، خواہ پانچویں جگہ ہو، خواہ چھٹی جگہ ہو، خواہ تانیث کے واسطے ہو یا الحاق کے واسطے ہو، خواہ بدل واو سے ہو، خواہ بدل یا سے ہو. اس الف مکسورہ کو جمع مؤنث سالم، تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. اب مثالیں جی پڑھو. ذربا و خبلا و ارطا و مصطفیٰ و مستدعا و در خبلا و ذربا، خبلا و ذربا از برائے تانیث است و در ارطا از برائے الحاق. بریکٹ کے لکھے ہیں، نام گیا ہے، گیا ہے یا درخت ہے. یاد رکھتے. جی بے ارتا ایک کا دنا ہے یا ایک درخت دنا ہے، ان معنی دسیا. جی از برائے الحاق و جعفر است، بجعفر و جعفر است ای چہارم جا است و در مصطفیٰ مستدعا پنجم جا و ششم جا است. ای ہارا با وقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم با یا مفتوحہ بدل کردن. ذربیان ذربیاتن، خبلیان خبلیاتن، ارطیان ارطیاتن، مصطفیان مصطفیاتن، مستدعیان مستدعیاتن شدن. مطابقی مثال جی اس کے مطابق غیر کی. ذربا ایک، حبلا دو، ارطا تین، مصطفیٰ چار، مستدعا پانچ. اچھا اگلی بات تو بعد میں یہ ذربا، حبلا، ارطا میں الف مکسورہ کتنی جگہ ہے؟ چوتھی جگہ. دعاد را با تحا با لام الف را تو تو بعد نہیں تو کتنی جگہ ہو گئے؟ چوتھی جگہ. مصطفیٰ کتنی جگہ ہے؟ پانچویں جگہ. پہلے چار حرف آ رہے ہیں. مستدعا میں چھٹی جگہ. آگی سمجھے. اچھا جی اب تفصیل. حبلات ذربا میں تانیث کے واسطے ہے، کس میں؟ ذربا اور حبلا کس کے واسطے ہے؟ تانیث کے واسطے. ذربات اسم تفضیل ہے نا، تو حبلا پہ پڑے جلف مکسورہ. اور ارطا جو ہے یہ گھاس کا نام ہے یا درخت کا، اس میں الف جو ہے نا مکسورہ آخر میں. اس ارطا کو جعفرن کے ہم وزن کرنے کے لیے اس میں الف کا اضافہ کیا ہے. اور ارطا میں کتنے ہو گئے؟ کل کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے نا. تو جعفر میں چار تو کیا ہو گیا اس کا؟ الحاق. ملحق ہو گیا، برابر ہو گیا، برابر ہو گیا. تو ان تینوں میں چوتھی جگہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تین کون؟ حبلا، ذربا، ارطا. اور مصطفیٰ میں پانچویں جگہ ہے، مستدعا میں چھٹی جگہ ہے. تو اب یہ الف مکسورہ جو ہے جن اسموں میں ہے، ان اسموں کا جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو واو سے نہیں یا مفتوحہ سے بدل کریں گے. ذربا سے ذربا یان، ذربا یین دو میں حالتہ بنائی ہو. تے ذربا یاتن،
حبلا سے حبلا یان حبلا یین حبلا یاتن ارتوا سے ارتوا یان ارتوا یین ارتوا یاتن مصطفیٰ سے مصطفیٰ یان مصطفیٰ یین مصطفیٰ یاتن مستدعا سے مستدعا اے میں ڈر رہا ہوں تو الف مکسورہ بھی پڑھ دینا نال الف تا بھی لا دینی میں نے اس گل تو بار بار سمجھا رہے ہیں یہ جو الف مکسورہ ہے نا یہ نہیں بدلنا ہے جب بدلنا ہے تو رہنا ہے کہ ختم ہو جانا ہے کم ہو لیا آشم مستدعا یان مستدعا یین مستدعا یاتن ہاں جی شبہ مطاب کی مثال مطابقی مثال یعنی غیر کی مطابقی مثال غیر ہی ہار ہے اس کی بھی تو مطابقی مثالیں بنانی ہیں کہ نہیں جنہیں کانو کیڑی ان ساری صورتیں بنائی ہیں ہاں جی مطابقی مثال جیسے ضربہ اور خبلا اور ارتا اس میں ان میں تیسری جگہ ہے ان میں چوتھی جگہ ہے اور حبلا اور ضربہ میں تانیس کے لیے ہے حبلا اور ضربہ میں اس میں تانیس کے لیے ارتوا میں یہ الحاق کے لیے ہے کس کے ساتھ جعفر کے ساتھ اور مصطفیٰ میں 5ویں جگہ ہے اور مستدعا میں 6ٹھی جگہ ہے جب ان اسموں کی جمع تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو ان کو واو کے ساتھ نہیں بلکہ یا مفتوحہ کے ساتھ بدلنا واجب ہے کس طرح بنے گا بنے گا ضربہ سے ضربہ یان ضربہ یان ضربہ یاتن حبلا سے حبلا یان حبلا یان حبلا یاتن ارتوا سے ارتوا یان ارتوا یان ارتوا یاتن مصطفیٰ سے مصطفیٰ یان مصطفیٰ یان مصطفیٰ یاتن مستدعا سے مستدعا یان مستدعا یان مستدعا یاتن ہو گئے جیسے ضربہ اور حبلا اور ارتوا عرض کیتا ہے بچ اتھے الحاق ہوندا ہے اتھے 3 چیزاں ہوندیاں نے ایک ہوندا ہے جنوں لاحق کیتا گیا ہے اینو عربی کی بنیا معنی ایک جندے نال لاحق کیتا گیا اے جڑا لاحق کرنا وچ فعل ایندا نام کی ہے الحاق لاحق کرنا حرف کا اضافہ کر کے چل جاتا اور مصطفیٰ اور مستدعا یہ مصطفیٰ جتنے جڑے نا ناقص باب استفعال دے باب افتعال دے سارے ایویں نے بشاک ہوندے تو کٹ لو اس کلید مصادر تو کلید مصادر نہیں صفت المصادر تو سارے مرتضی بھی ایویں مرتضی بھی مجتبی بھی سارے میں 5ویں جگہ تے آ رہے ہیں نا مصطفیٰ مرتضی مجتبی سب میں کہاں آ رہا ہے 5ویں جگہ آ رہا ہے تو جننے بھی اس ناقص نے تے باب کیڑا ہے افتعال تے استفعال افتعال وچ 4تھی جگہ ہونا ہے تے استفعال وچ 5ویں جگہ انہاں سارے دا یہ قانون ہے کہ کنے نال بدلنا ہے صرف ایک مثال نہیں یہ تک سمجھانے واسطے تے باقی جیڑا بھی انج دا ہوے گا اون دا ہی قانون ہے اے مطلب نہیں بھی جیڑی مثال پڑھ رہے صرف قانون اور تے جا رہی ہے صرف ہوندا ہی ہے اے تو صرف مثال ہے نا باجیو بھئی اے ہو جائیاں جنیاں بھی ہون پاویں عرب ہوئے سارے ہوتے اس قانون نے بلا ہوئے حبلا اور ضربہ میں تانیس کے واسطے ہے اور ارتوا میں جعفر کے ساتھ الحاق کے واسطے ہے تو دسیا مانا ہے بھی ایک کاہ دا نا ہے یا ایک درخت دا نا ہے اچھا جی اے جڑے ترائے جی 2 3 یہ 4تھی جگہ ہے کہ کوئی نہیں جی بالکل اور مصطفیٰ میں 5ویں جگہ ہے اور بکرا بکرا مانا کرا رہے ہیں اور مستدعا میں 6ٹھی جگہ ہے این ہارا ان کی
تثنیہ ان کا تثنیہ اور جمع اقسا بنانے کے وقت یہاں ان الفوں کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت ان الفوں کو کیا کرنا ہے؟ یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. ضربیان ضربیین ضربیاتن نصرہ سے نصریان نصریان نصریات علماء سے شرفا سے منع سے علماء سے وہ جتنے بھی اسم تفضیل ہیں سارے مونس دے جی ثلاثی مجرد سارے بابا دے کلہم ایویں نہیں کردانا سنائیاں یا نال بدلایا کہ باؤ نال بدلایا ضربہ ضربہ یان ضربہ یاتن سنایا کہ کوئی نہیں نصرہ نصرہ یان نصرہ یاتن علماء علماء یان علماء یان اوہ انہیں اور کیڑی شاہب ہے یار. اچھا جی حبلہ 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 یان حبلہ یاتن ارطا ارطا یین ارطایاتن ارطایان ترے آکھو نا ارطایان ارطا کی ہویا ارطایان ارطایین ارطایاتن آگنا ہے کہ ارطایان ارطایین ارطایات اے ہو گئے نا کہ چلو جی مصطفیان مصطفیین مصطفیاتن مستدعیان مستدعیین مستدعیاتن ہو گئے. سوال کے مصطفیٰ مستدعا صیغہ مذکر اند و در جمع مذکر الف و تا نمے آید شمات شرا آبورید. سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ بھی مذکر کا صیغہ ہے مستدعا بھی مذکر کا مضروب مذکر ہے کہ مؤنث منصور یہ بھی مذکر ہے تے مضروبتن یہ مؤنث اے مطلب ہے کہ مذکر تے مؤنث تا فرق ہے. مصطفیٰ تے مستدعا یہ مذکر کے صیغے ہیں اور جب مذکر کی جمع مذکر میں نہیں آخنا مذکر کی جو جمع ہوتی ہے وہ تو واو نون یا نون سے بنتی ہے نہ کہ الف تا سے بنتی ہے. تو سایت الف تا نال ٹھوک دیتا ہے کہ کیتا ہے جی. ہاں جی شابہ جی. سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ اور مستدعا یہ مذکر کے صیغے ہیں اور مذکر کی جمع تو واو نون یا نون سے بنتی ہے تو الف تا پتہ ہے کہ کوئی نہیں ہزار بن سے ہزار بو نہ بنتی ہزار بی نہ جی. تو یہاں پہ آپ الف تا کے ساتھ آپ نے جمع کیوں بنائی ہے جی. تثنیہ تو ٹھیک ہے وہ تثنیہ تو بنتا ہے ہر کسی کا لیکن جمع مؤنث سالم تو مؤنث کی بنتی ہے. یہ تو مذکر کے صیغے ظاہر بن کی تو نہیں بنتی ظاہر بطن کی بنتی ہے. سوال چلو جی سوال کہ مصطفیٰ مستدعا مذکر کے صیغے ہیں اور مذکر کی جمع میں اگر معنی کرو گے نا جمع مذکر میں تو معنی غلط ہو جائے گا. یہ دھیان رکھنا چاہیے. اور مذکر کی جمع میں الف تا نہیں آتا. جواب وقتے کے مذکر علم شود از برائے مؤنث درا وقت جمع او کے اصن با الف و تا میں آید. بس جواب یہ ہے کہ مذکر کا صیغہ مؤنث کا علم بنا دے. مذکر کا صیغہ مؤنث کا علم بنا دے تو اگرچہ وہ لفظ مذکر ہوتا ہے لیکن اس کا چونکہ معنی مؤنث ہو گئے
اس لیے اس مذکر کے سیغے کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے، الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے۔ تو جب جمع لائیں گے تو فرض کریں گے بھی مصطفیٰ ایک عورت کا نام ہے، مستدعا بھی ایک عورت کا نام ہے، اے مطلب ہاں جی کیا کہ جی دیکھو نا جڑے قانون وچ قانون آ رہے ہیں اس قسم دے انہوں نے پلے بننے دی کوشش فرماؤ جی جی کہ مذکر کے سیغے مذکر اے وچ سبقاں وچ گلاں وچ ان گنت قسم دے قانون ہر فن وچ چلدے نے، انہاں ول کوئی طالب علم دی توجہ نہیں ہوندی کہ یہ اس قانون کے اندر قانون کتنے آ گئے جی۔ جس وقت مذکر کو مؤنث کا علم بنا دیں تو اس مذکر کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے۔ پھر آپ مذکر کو مؤنث کا علم بنا دے تو اس مذکر کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے۔ پھر آخو مذکر کو مؤنث کا علم بنا دے تو اس مذکر کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے۔ مثلا زاربن عورت کا نام رکھ دیں زاربن، تو اب زار بات ٹھیک ہے، ناصر مؤنث کا علم بنا دیں تو ناصرات ٹھیک ہے آتی ہے جی، سمجھائی نا جی۔ ایویں عالمن عالمات ٹھیک ہے، جب مؤنث کا علم بنائے تو مانا کرو۔ سوال چلو جی سوال جواب وقت کہ جس وقت کے مذکر علم ہو جائے مؤنث کے واسطے تو اس وقت میں جمع اس کی اس مذکر کے قیاسن کا مطلب ہوتا ہے قانوناً، قیاسن کا معنی قانوناً الف تا کے ساتھ آتی ہے جی۔ جس وقت کے مذکر علم ہو جائے مؤنث کے واسطے اس وقت میں جمع اس کی قیاساً الف تا کے ساتھ آتی ہے جی۔ جواب جس وقت کے مذکر علم ہو جائے مؤنث کے واسطے اس وقت جمع اس کی قیاساً الف اور تا کے ساتھ آتی ہے۔ وغیر ایست کے بدل از واو نہ باشد بلکہ بدل از یا باشد، چو رہا کہ در اصل راحیون بود یا رابا الف بدل کنی رہا شد، ای الف مکسورہ است سوم جا است بدل از واو نیست بلکہ از یا است، این را با وقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم با یا مفتوحہ بدل کنن، رحیان رحیات شدن۔ بس اور غیر این ہارا بیا بدل کنند، تو غیر کی ایک صورت آ گئی ہے کہ آگے چلا جائے، چوتھی پانچویں چھٹی جگہ ہو، پھر عام ہے تانیث کا ہو، الہاق کا ہو، یا سے بدلا ہوا ہو، یا سے بدلا۔ اچھا اس غیر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ شرط یہ تھی کہ الف مکسورہ اسم میں تیسری جگہ واو سے بدلا ہوا، تو الف مکسورہ ہو تیسری جگہ ہو اسم میں ہو بدلا ہوا بھی ہو لیکن یا سے بدلا ہوا، لیکن کیونکہ اس کی تو دو صورتیں ہیں، یا واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو، یا اصلی ہو یا واو سے بدلا ہے کہ نہیں۔ اب اس کا غیر کیا بنے گا، یا سے بدلا ہو، باقی ساری شرطیں ہوں، اسم میں ہو تیسری جگہ ہو لیکن یا سے بدلا ہو، تو اس الف مکسورہ کو بھی واو مفتوحہ سے نہیں بلکہ کس سے بدلیں گے، کیونکہ یہ بھی تو غیر بن گیا نا، تو اس کی بھی جب تثنیہ جمع بنائیں گے تو اس کو بھی نہ کہ ایشا، بس گل سمجھیا۔ ہونے دی مثال سمجھو پھر سارے نے پھیرا دیں، جس طرح کہ رہا اصل میں راحا یون چکی، راحا یون یا الف سے بدل گئی رہا بن گیا، یہ رہا اسم ہے، کیا ہے نا، رہا میں الف مکسورہ ہے، اسم میں ہے،
تیسری جگہ ہے، جی۔ باقی ساری شرطیں ہیں، جی۔ لیکن نہ یہ اصلی ہے جی۔ نہ یہ واو سے بدلا ہوا ہے، بلکہ یہ یا سے بدلا ہوا ہے۔ لہذا رہا کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو بھی یا مفتوحہ سے بدلیں گے، تو رہا سے راحا یان راحا یین راحا یاتن بنیں گے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور غیر اس کا اور یہ دو چکیاں تے چوکھیاں چکیاں، غیر اس کا یہ ہے تو کنیاں چکیاں کہ الف سمجھے نا جی؟ اور جڑا نا غیر اس کا یہ ہے کہ الف مکسورہ ہو، اسم میں ہو، تیسری جگہ ہو، یا سے بدلا ہوا ہو، واو سے نہیں، تو اس اسم کی جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس تو کو یہ بھی اس کا غیر ہے، یہ بھی اس کا غیر ہے، واو سے نہیں بدلا ہوا اور اصلی بھی نہیں بلکہ یا سے بدلا ہوا، تو لہذا تو اس کو واو مفتوحہ سے نہیں بلکہ یا مفتوحہ سے بدلیں گے، جیسے رہا جو کہ اصل میں تھا راحا یون، تو یا کو الف کے یا ساتھ الف سے بدل گئی بن تو گیا رہا رہا۔ ہو گیا۔ یہ الف باقی ساری شرطیں ہیں، الف مکسورہ ہے، اسم میں ہے، تیسری جگہ ہے، واو سے نہیں بدلا ہوا لیکن نہ یہ واو سے بدلا ہوا ہے نہ یہ اصلی ہے، اس لیے اس کو اس کی جب اس اسم کے جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ نہیں بلکہ یا مفتوحہ کے ساتھ بدلیں گے۔ مانا کرو جی، اور غیر اس کا اور غیر اس کا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اج مانا کرنا ہے، ایک پہلا سی غیر تے ایک اے جڑا اور غیر اس کا اور غیر اس کا یہ بھی ہے۔ یہ بھی ہے۔ اگر ان جگہ لکھو نا غیر ای ہم است، ای ہم است، بعد لکھ لیا جائے تو پھر ذرا معنی واضح ہو جائے گا، اور غیر اس کا اور غیر اس کا یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ بدل واو سے نہ ہو کہ بدل واو سے نہ ہو بلکہ بدل یا سے ہو۔ بلکہ بدل یا سے ہو، چلو جی بلکہ یا سے ہے، بلکہ یا سے ہے۔ اس کو تثنیہ اور جمع اقصا بنانے کے وقت تثنیہ اور جمع اقصا استغفراللہ جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت جمع مؤنث سالم بنانے کے یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں، راحا یان راحا یین راحا یاتن ہو گئے۔ راحا یان راحا اور غیر اس کا یہ ہے کہ بدل واو سے نہ ہو بلکہ بدل یا سے ہو، جیسے رہا جو کہ اصل میں راحا یون تھا، یا کو الف کے ساتھ بدل کرے تو رہا ہو گیا، یہ الف مکسورہ ہے، تیسری جگہ ہے، بدل واو سے نہیں ہے بلکہ یا سے ہے۔ اس کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں، یعنی اس الف مکسورہ کو تثنیہ جمع کس کا بننا ہے؟ جس اسم میں یہ ہے جی، تو راحا یان راحا یین راحا یاتن ہو۔ شبن کیوں اور غیر اس کا یہ بھی ہے کہ بدل واو سے نہ ہو بلکہ بدل یا سے ہو، جیسے راحا جو کہ اصل میں راحا یون تھا، یا کو الف کے ساتھ بدل کرے تو راحا ہو گیا، رہا ہو گیا، رہا ہو گیا۔ یہ الف مکسورہ ہے، تیسری جگہ ہے، بدل واو سے نہیں ہے بلکہ یا سے ہے۔ اس کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں، راحیان راحیین راحیاتن ہو گیا۔ الف مکسورہ اصلی کے امالہ کردہ شود آرہم بوقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم و یا مفتوحہ بدل کنند وجوباً۔ مثال متا بلا در حالت علمیت در ایشا امالہ کردہ شود و ایہا را بوقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم و یا مفتوحہ بدل کنند ماتا یان ماتا یاتن بالا یان بالا یاتن شدند۔ او فارسی قانون ویکھو، یا اصلی کے امالہ نہ کردہ شود۔ پہلی دو اعتراضی مثالیں آئی ہیں پہلی شک کی، الف مکسورہ تیسری جگہ نہیں آگے چلا جائے،
دوسری آئی ہے کہ تیسری جگہ تو ہو لیکن واو سے نہ بدلا ہو، کس سے بدلا ہو؟ اب اگلی شک تھی کہ الف مکسورہ ہو، اسم میں ہو، تیسری جگہ ہو، اصلی ہو، امالہ نہ کیا جاتا ہو تو واو سے بدلیں گے۔ اب اس کے خلاف یہ صورت ہوگی، الف مکسورہ ہو، اسم میں ہو، تیسری جگہ ہو اور اصلی ہو لیکن امالہ کیا جاتا ہو، لیکن امالہ کیا جاتا ہو تو اس الف مکسورہ کو بھی یا مفتوحہ سے بدلیں گے۔ اس الف مکسورہ کو بھی یا مفتوحہ سے بدلیں گے۔ کیا کہ جی کہ یہ الف مکسورہ ہو، شرط لگائی تھی الف مکسورہ شرط ہو، لگائی تھی الف مکسورہ ہو، اسم میں ہو، تیسری جگہ ہو، اصلی ہو، اور امالہ امالہ نہ کیا گیا ہو تو اس کا غیر یہ ہے کہ باقی شرطیں ہوں، لیکن امالہ کیا جاتا ہو تو اس اسم کا جب تثنیہ جمع بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو یا واو مفتوحہ سے نہیں بلکہ یا مفتوحہ سے بدلیں گے۔ بات سمجھیا؟ جی اب اس کی مثال دیکھیں کہ متا بڑے پتر دا نہ رکھو تے بلا چھوٹے پتر دا نہ رکھ دیو، جی تو یہ کیا بن گئے؟ اسم اسم بن گئے، کنا بنے؟ بن گئے۔ اب دیکھیں متا اور بلا میں الف مکسورہ ہے، جی اسم میں ہے، جی تیسری جگہ ہے، جی اصلی ہے، کسی سے نہیں بدلا ہوا، نہیں بدلا، لیکن ان کا امالہ ہوتا ہے۔ او پیچھے سفید کہ او متا تے بلا، متے تے بلے، امالہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اب جب یہ علم بن گئے تو متا اور بلا کا جب تثنیہ جمع بنائیں گے تو بن جائے گا ماتا یان، ماتا یین، ماتا یاتن، بالا یان، بالا یین، بالا یاتن۔ کیا کہ جی مثال جیسے متا اور بلا، یہ کسی یہ حال اتنے پھر سوال دی ضرورت نہیں، پیچھے آ چکے ہیں کہ جب ان کو علم بنا علم دیں، بنا دیا جائے، جب ان کو علم بنا دیں تو اب یہ ساری شرطیں پائیں گی کیا؟ الف مکسورہ ہے، اسم میں ہے، الف مکسورہ ہے، الف مکسورہ ہے، اسم میں ہے، تیسری جگہ ہے، اصلی ہے، لیکن جو عدمی شرط تھی کہ امالہ نہ کیا جائے یہ نہیں ہے بلکہ ان میں امالہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس الف مکسورہ کو اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ سے نہیں بلکہ یا مفتوحہ سے بدلیں گے۔ لہذا کیا بنے گا؟ ماتا یان، ماتا یین، ماتا یاتن، بالا یان، بالا یین، بالا یاتن۔ چلو جی، الف مکسورہ الف مکسورہ اصلی کہ امالہ کیا گیا ہو، کہ امالہ کیا گیا ہو، اس کو بھی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا سے بدل کرتے ہیں۔ یا سے بدل کرتے ہیں۔ سمجھی گل؟ بے امالہ ہوتا ہو، باقی ساری شرطیں ہوں تو اس کو کیسے بدلنا ہے؟ یا مفتوحہ کے ساتھ۔ مثال اس کی متا، بلا، حالت علمیت میں، یہ حالت علمیت اس واسطے کہ اسم بنانا ہے تو پھر اگلی گل چلنی ہے جی، یہ مطلب ہے۔ ان میں امالہ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، وہ پچھلے 10 کیا ہے نا سارے جی، وَإِن ہارا ان کو یعنی ان الفوں کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو ماتا یان، ماتا یین، ماتا یاتن، بالا یان، بالا یین، بالا یاتن ہو گئے۔ الف مکسورہ اصلی کے امالہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں۔ مثال اس کی متا، بلا، حالت علمیت میں ان میں امالہ کیا جاتا ہے اور ان کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں۔ تو ماتا یان، ماتا یین، ماتا یاتن، بالا یان، بالا یین، بالا یاتن ہو گئے۔